نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم بر صغیر میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر گفتگو کریں گے۔ عوام الناس میں یہ مشہور و عیاں کر دیا گیا ہے کہ یہاں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے والی ہستیاں اولیاء اللہ اور بزرگوں کی ہیں، جن کے یہاں مقبرے اور مزار بنے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ بر صغیر کی زمین پر سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک قدم پڑے ہیں، جنہوں نے یہاں سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کی۔ آج ہم ان کی تعداد، نام اور ان کی آمد کب ہوئی یہ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان کی کل تعداد 18 ہے۔ 11 صحابہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، 4 صحابہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، 1 صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، 1 صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور 1 صحابی یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں تشریف لائے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین اور عمان کا والی مقرر کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برادر محترم سیدنا حکم بن ابی العاص کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر ہندوستان کی بندرگاہ تھانہ اور بھڑوچ کے لیے روانہ کیا، اور اپنے دوسرے بھائی مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج دے کر دیول کراچی کی طرف بھیجا، مگر یہ غیر مستقل جھڑپیں تھیں، کوئی مستقل فوج کشی اور جنگ نہیں تھی، اس لیے عام طریقی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح بلوچستان، سندھ اور بعض دیگر علاقوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کا ورود مسعود تاریخ کی بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ ابتدا آمد صحابہ تھی اور کہاں کہاں آئے یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آنے والے صحابہ: سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ، سیدنا حکم بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ، سیدنا مغیرہ بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ، سیدنا ربیع بن زیاد حارثی مدحجی رضی اللہ عنہ، سیدنا حکم بن عمرو ثعلبی غفاری رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن عدی خزرجی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سحار بن عباس عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عاصم بن عمرو سمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمیر اسجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عامر بن قرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آنے والے صحابہ: سیدنا عبید اللہ بن محمد سمیمی رضی اللہ عنہ، سیدنا عمیر بن عثمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آنے والے صحابی: سیدنا خرید بن راشد رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آنے والے صحابی: سیدنا سینان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں آنے والے صحابی: سیدنا منذر بن جارود عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تاریخ سے ہمیں انہی 18 صحابہ کا ذکر ملتا ہے جو ارض پاک و ہند میں تشریف لائے۔ ان میں سے بعض یہیں مدفون ہوئے اور بعض کچھ عرصہ یہاں گزار کر واپس چلے گئے۔ یہیں مدفون ہونے والوں میں سے منذر بن جارود عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو سندھ کے علاقہ میں فوت ہوئے اور وہیں مدفون ہیں۔ یہ سبھی کتاب و سنت کے متبع تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مذاہب اربعہ کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہ بر صغیر میں تاریخ اہل حدیث کا ایک نمایاں باب ہے۔